اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، پھر سے آپ کا استقبال ہے ڈیجیٹل سوشل سائنس یوٹیوب چینل پر۔ مائی سیلف ایم رخسانہ، اسسٹنٹ ٹیچر آف غالب ہائی اسکول بیلاری۔ اسٹوڈینٹس، آج 8ویں جماعت کے تاریخ میں چوتھا لیسن جو کہ دنیا کی قدیم تہذیبیں، اس کے سوالات اور جوابات 1 مارک کوشچنز، 2 مارک کوشچنز اور فل ان دا بلینکس کو ڈسکس کریں گے بچوں۔ خالی جگہوں کو مناسب الفاظ استعمال کرتے ہوئے مندرجہ ذیل جملے مکمل کیجیے۔ تو پہلا یہاں پر بلینک رہا، ہیروگرافکس کو ڈیش کہا جاتا ہے؟ جواب، مقدس تحریر۔ سیکنڈ بلینک، مصر پر حکومت کرنے والے بادشاہ ڈیش کہلاتے ہیں؟ جواب، فرعون۔ تھرڈ، یونانیوں نے میسوپوٹیمیا کو ڈیش کہا؟ دریاؤں کے درمیان والی زمین۔ چوتھا بلینک، امورائٹس کا سب سے مشہور بادشاہ ڈیش ہے؟ جواب، حمورابی۔ ففتھ بلینک، دریائے ڈیش کو آفت چین کہا جاتا ہے؟ جواب، ہانگو۔ کوشچن نمبر 6، حمورابی کے قانون کا بنیادی ماخذ ڈیش میں پائے جانے والے چٹانی مصدر ہیں؟ جواب، 1901 میں۔ سیونتھ بلینک، میسوپوٹیمیا کی تہذیب ڈیش اور ڈیش دریاؤں کے کناروں پر پروان چڑھی؟ جواب، فرات، ٹیگرس، دجلہ و فرات۔ چلتے ہیں بچوں 1 مارک کوشچنز اور 2 مارک کوشچنز کی طرف۔ ممیوں کو کیسے محفوظ کیا جاتا ہے؟ جواب، مردہ جسم پر مختلف کیمیکلز لگا کر پتلے کپڑے سے لپیٹ دیا جاتا تھا تو پورا جسم اس طرح محفوظ تھا۔ کوشچن نمبر 2، احرام پر ایک پیراگراف لکھیے، یعنی کہ ایک مختصر نوٹ لکھنا ہے بچوں۔ جواب، قبروں پر لمبے لمبے مینار تعمیر کیے گئے تھے جن میں پتھر کے بڑے بڑے بلاکس استعمال کیے گئے تھے تاکہ مردوں کی ابدی نیند کی حفاظت کی جا سکے۔ بادشاہوں اور دولت مند لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر لمبے اور لمبے ٹاور تعمیر کیے۔ یونانیوں نے ان ڈھانچوں کو اہرام کہا۔ کوشچن نمبر 3، ہانگو ندی کو آفت چین کہا جاتا ہے کیوں؟ جواب، دریائے ہانگو جس کی وجہ سے چینی تہذیب کا قیام ہوا، اسے چین کا آفت کہا جاتا تھا۔ سیلاب کے بعد اس دریا نے غیر متوقع انداز میں اپنا راستہ تبدیل کیا اور مکانات زرعی زمینوں کو سیلاب میں ڈھال دیا تو یہ تمام نہروں کو بیکار کر دیے۔ یہی وجہ تھی کہ اس علاقے کے لوگ اسے آفت کی علامت قرار دیتے تھے۔ کوشچن نمبر 4، فرعون کے نام سے کون جانا جاتا تھا؟ جواب، مصر کے بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا۔ کوشچن نمبر 5، میسوپوٹیمیا کے 2 دریاؤں کا نام بتائیے۔ جواب، فرات اور ٹیگرس۔ لفظ میسوپوٹیمیا کا مطلب کیا ہے؟ جواب، 2 دریاؤں کے درمیان والی زمین کو میسوپوٹیمیا کہا جاتا ہے۔ کوشچن نمبر 7، بیبیلونیا میں جھولتے باغ کس نے بنایا؟ جواب، بادشاہ بخت نصر دوم۔ کوشچن نمبر 9، بیبیلونیا کے جھولتے ہوئے باغ پر ایک مختصر نوٹ لکھیے۔ جواب، جھولتے باغ دریا کے کنارے پر بنائے گئے تھے 7ویں صدی قبل مسیح کے آس پاس۔ یہ پرانی دنیا کے 7 عجائبات میں سے ایک ہے۔ اکثر علماء کا خیال ہے کہ بادشاہ بخت نصر دوم باغ کا خالق تھا۔ درخت اور جھاڑی زیگوریٹ کے مختلف سطحوں پر اگائی جاتی تھی۔ جب شاخیں مختلف سطحوں پر لٹکی اور جھومتی ہیں تو انہوں نے دیکھنے والے کو جھولتے ہوئے باغ ہونے کا تاثر دیا۔ کوشچن نمبر 10، چین کے عظیم دیوار پر ایک مختصر نوٹ لکھیے۔ جواب،
چھوٹے صوبوں کو 7 بڑے ریاستوں سے بچانے کے لیے تحفظ کے لیے یہ ایک بہت بڑی دیوار تعمیر کی گئی تھی۔ شہنشاہ شیوانگ ٹی نے حکم دیا کہ شمالی چینی ریاست کی دیوار کو جوڑا جائے۔ عظیم دیوار کا کام 7ویں صدی عیسوی میں شروع ہوئی اور 16ویں صدی تک جاری رہی۔ یہ 5000 کلومیٹر سے زیادہ تک پھیلی ہوئی ہے۔ کوشچن نمبر 11 کیونیفورم کیا ہے؟ جواب: میسوپوٹیمیا کی زاویہ تحریر کیونیفورم رسم الخط ہے۔ کوشچن نمبر 12 دریائے نیل نے مصر کی تاریخ میں کس طرح اہم کردار ادا کیا؟ جواب: دریائے نیل وادی نیل کو ایک بہت بڑی جھیل میں تبدیل کر دیتا تھا، اور جب موسم گرما میں وادی نیل سوکھ جاتی تو زرخیز چکنی مٹی کی ایک تہہ سے گھاس کا میدان بنتا اور پڑوس میں زراعت کے قابل زمین پیدا ہو جاتی۔ وہ کام جو ہزاروں مزدوروں کی محنت سے ممکن تھا، اسے محض ایک سیلاب پورا کر دیتا تھا۔ کوشچن نمبر 13 حمورابی کے ضابطوں کے قانون کے بارے میں مختصر لکھیے۔ جواب: حمورابی کے قانون نے آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت۔ حمورابیوں کے قانون کے ضابطے ان قدیم ترین موضوع میں سے ایک ہیں جو بیبلونیا معاشرے کے تمام طبقات کے حقوق کے تحفظ کے لیے لکھے گئے تھے۔ جزاک اللہ خیرہ بچوں، اللہ حافظ۔